الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی حفاظت کے ذریعے اور اسباب عام فرما دیے۔ ہم جس ماہ معظم میں موجود ہیں یہ شعبان المعظم کا محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان المبارک کی انتظار فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے، دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ تو شعبان اور رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رجب ان دو مہینوں میں رمضان المبارک کی انتظار فرمایا کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس ماہ میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور ان کو ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے اور امت کو ترغیب بھی دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری میں شعبان المعظم میں روزوں کا بھی اہتمام کریں، کم از کم ایام بیض کے روزے تو رکھ لیا کریں، اور ہر مہینے میں 3 روزے ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ نفل روزے ہیں، جو بندہ ہر ماہ کی 3 دن روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے سارا سال روزہ رکھنے والوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ اور اس شعبان المعظم میں ایک رات ہے، 15 شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات، جسے شب براءت بھی کہا جاتا ہے۔ شب براءت کا مطلب ہے گناہوں سے بری کر دینے والی رات۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ 15 شعبان کی رات جب آتی ہے تو سورج غروب ہوتے ہی آسمان سے اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا تو میں اس کو عزت عطا کر دوں، ہے کوئی جس کی جھولی اولاد سے خالی ہو وہ اولاد مانگے تو میں اسے اولاد عطا کروں،
کوئی رزق مانگے تو اسے رزق عطا کروں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور آواز دیتی ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت نزول فرماتی ہے اور ملائکۃ الرحمن اللہ کی رحمت کو لے کر اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں جبکہ اتنی وسعت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اتنی وسعت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے گناہگاروں کو بخشتے ہیں اور جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اس کے باوجود 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو مشرک ہو۔ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں اللہ انہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر شرک معاف نہیں ہوتا، تو مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی اس رات میں بخشش عطا نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی ہے والدین کی فرما برداری کرنے کی۔ لوگ ماں باپ کا تو دل دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتے، اور ان کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ان کی خدمت ہی نہیں کرتے، اور دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ ان کا بہت حسن سلوک ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کے عادی ہوں۔ اور تیسرا وہ شخص جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، اس کے ساتھ حسد ہو، بغض ہو، تو ایسا شخص بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ اور چوتھا شخص جو شرابی ہو، شراب کا عادی ہو اور وہ شراب چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، تو ایسے شراب پینے والے شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی جس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش رہا ہوتا ہے، بخشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس رات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح قاتل کی بخشش نہیں ہوتی، ناحق کسی کو قتل کر دینے والا۔ اور جو مرد شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا عادی ہے اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا رہتا ہے یا چادر کو، تو اس رات میں اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے، جو اس کو اختیار کرے گا تو اس کو میں ذلیل کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ تو ٹخنوں سے نیچے مرد کا شلوار اور چادر نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، اور اس رات میں بھی اللہ رب العزت ایسے آدمی کی بخشش نہیں فرماتے۔ اور 7واں آدمی وہ ہے جو چغل خور ہو، چگلیاں لگاتا پھرے، ایک کی دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، اس کی سنی اس کو لگا دی، اس کی سنی اس کو لگا دی، کچھ بڑھا چڑھا کے کم زیادہ کر کے چگلیاں کرنے والا چغل خور آدمی بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا جس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو 7 قسم کے لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے اور بندے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں،
سخی دینا چاہتا ہے لینے والا ہی کوئی نہیں ملتا۔ گویا رحمت خدا بندی یہ آواز دیتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم کس کی بخشش کریں، کوئی بخشش تو مانگے، کوئی معافی تو مانگے، کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو تو بہائے، کوئی اپنے جرموں پر اللہ سے معافی تو مانگے، کوئی اللہ رب العزت سے معذرت تو کرے، توبہ تو کرے۔ جو توبہ ہی نہیں کرتا، معافی ہی نہیں مانگتا، آنسو ہی نہیں بہاتا، اللہ کے سامنے ہی نہیں آتا، تو اس کی بخشش کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے رحمت خدا بندی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کس کو راہ دکھلائیں، کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کس کی بخشش کی جائے، کوئی بخشش مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ تو کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت تو بخشنا چاہتے ہیں اور بندہ بخشش مانگ ہی نہیں رہا، اور لوگ ٹی وی ڈراموں اور دنیا جہان کی کہانیوں اور سوسائٹیوں اور مختلف قسم کے ماحول میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر انسان میں عقل ہو اور شعور ہو اور اللہ کے ساتھ کچھ تعلق ہو اور آخرت کا فکر اور قبر اور حشر کا کچھ فکر ہو، تو آدمی کے لیے ہر رات شب قدر اور شب براءت سے بڑھ کر ہے کہ ہر رات اس کے لیے آدمی یہ سمجھے کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہو اور میں سو جاؤں تو اسی طرح ہی قیامت تک کے لیے سلا دیے جاؤں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر رات کو شب قدر جانے، لیلۃ القدر جانے، ہر رات کو شب براءت جانے۔ کیا خبر یہ زندگی کی آخری رات ہو اور آئندہ کوئی لمحہ ملے یا نہ ملے، آج اور ابھی ہی اپنی بخشش کروا لی جائے، آنسو بہا لیے جائیں، معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے، استغفار کر لیا جائے اور اللہ رب العزت کو منا لیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن پروردگار کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم اس حال میں کھڑے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کے دیے ہوئے انعامات حاصل کرنے میں راضی ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 15 شعبان کی رات شب براءت کا خاص اہتمام کریں اور خاص اس کی حفاظت کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں، جیسے ایام 20 کے روزے ہوتے، نفل روزے ہیں، اور اگر نہیں تو صرف 15 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا صرف روزہ نہیں ہوتا بلکہ 3 روزے ہوتے، 13، 14 اور 15 کا۔ ہاں اگر اس نیت سے رکھ لیں کہ نبی علیہ السلام ہر مہینے میں 13، 14، 15 رمضان کو روزے رکھتے تھے، تو ہم بھی 15 تاریخ کو اسی سنت کی اتباع میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ صرف 15 شعبان کا روزہ علیحدہ سے شب براءت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور شب براءت میں کوئی خاص قسم کی عبادت نہیں ہے۔ لوگ ضد کرتے ہیں کہ جناب ہمیں تو نوافل اس صورت میں پڑھنے کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، خواتین صلاۃ التسبیح پڑھیں، مجمع لگائے جائیں اور کمکمے جلائے جائیں اور حلوے بنائے جائیں اور دیگیں پکائی جائیں اور خیرات کے انتظامات کیے جائیں۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ میں روا نہیں ہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت میں تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماع کی ضرورت نہیں ہوتی، اجتماع اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ لو لگانا ہوتے ہیں اور دعاؤں میں وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اور نفل عبادت میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، نوافل پڑھتے رہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا کہ بس صحابہ کرام کی حالت یہ ہوتی کہ پرندے ان پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اور اتنی لمبی رکعتیں کیسے ہوں؟ ہمیں تو قل ہو اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، تو قرآن یاد ہو تو بندہ پھر قرآن کھڑا ہو کے پڑھے اور پھر اس کی رکعتیں لمبی ہوں، یہ شوق ہی نہیں رہا۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کیا جائے تاکہ ہماری رات کی اور تنہائی کی جو نمازیں ہیں، نفل نمازیں، وہ لمبی سے لمبی رکعتوں کے ساتھ پڑھی جا سکیں۔ تو اس رات میں کرنا کیا ہے، اس رات میں کرنے کا عمل کیا ہے؟ اب بعض خواتین اجتماع کرتی ہیں اور پھر جماعت کی ساتھ جو ہے اس کی صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، تو اس طرح سے تو مکروہ ہے۔ ایک تو عورت کا امام بننا مکروہ ہے، اور دوسرا نفل کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر سیکھنے کی نیت سے جماعت کروائی جا رہی ہے تو پھر سیکھنے کے لیے پورا سال تھا، پہلے سیکھ لیتے، آج ہی سیکھ کے آج ہی عمل کرنا ہے۔ پہلے زندگی میں پتہ نہیں تھا کہ صلاۃ التسبیح بھی کوئی نماز ہے، اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھنے کا انداز سیکھا جائے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے تو اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ آپ روزانہ پڑھا کریں صلاۃ التسبیح، روزانہ نہیں تو ہر ہفتے جمعے کو پڑھا کریں، مہینے میں، سال میں ایک دفعہ، زندگی میں ایک دفعہ ہی پڑھ لیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ روزانہ پڑھا جائے، جو کم از کم ہفتے میں جمعے کو تو پڑھی جائے صلاۃ التسبیح۔ اگر زندگی میں یہ معمول ہوتا تو آج اس کی جماعت کی ضرورت نہ پڑتی اور آج اس کی تعلیم کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس لیے چاہیے کہ اگر کسی کو شوق ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا تو پھر وہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا پہلے طریقہ سیکھے اور پھر صلاۃ التسبیح پڑھتی رہے اور صلاۃ التسبیح پڑھتا رہے کوئی۔ اس لیے کہ نفل کی جماعت نہیں ہے، تو اگر صلاۃ التسبیح پڑھنا آتی ہے، سیکھ لی ہوئی ہے، تو پھر صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے۔ اگر نہیں آتی تو ویسے ہی نفل پڑھ لیے جائیں، کوئی فرض تو نہیں ہے کہ آج رات میں ہی اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس لیے نوافل کا اہتمام، 4 قسم کے اعمال کرنے چاہیے اس رات میں، لمبی لمبی رکعتوں کے ساتھ نفل پڑھنے جائیں، اور وہ بھی خلوت میں۔ اگر مرد حضرات مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو کوئی شور شغب اور اس طرح کی بات نہ ہو، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ اللہ کے ساتھ اس طرح لو لگا کے نماز پڑھ رہا ہو کہ گویا دوسرے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے کہ گویا میں اکیلا مسجد میں کھڑا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، میرا اللہ ہے اور میں ہوں۔ ہر آدمی اس طرح سے نماز پڑھے۔ یہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں اور گھر میں ماحول بنائیں، اور گھر کی خواتین بھی کسی خاص سائڈ پہ کسی کمرے میں علیحدہ سے نماز ادا کریں اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگائیں۔ اور ایک تو نوافل کے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو بیٹھ کر پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، یا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی طرح جو سید الاستغفار ہے اور باقی جو استغفار کے کلمات ہیں، کوئی بھی کسی بھی استغفار سے استغفار کیا جائے، ذکر کیا جائے۔ اور جو کسی شیخ سے بیعت ہیں یا جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے متعلق ہیں، ان کو مراقبہ کرنا چاہیے، تسبیحات کر کے اس کے بعد آدھا گھنٹہ مراقبہ کر لیں، خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی طرف لو لگا لیں اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں، اور المارات الہیہ کو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر حاصل کرنے کی مشق اور کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور چوتھا عمل جو ہے اس رات میں کرنے والا وہ ہے دعا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لمبی لمبی دعا مانگنا۔ تو یہ چند قسم کے اعمال ہیں، ان کی پابندی کی جائے، اور نفل روزے کا بھی اہتمام ہو سکے تو بندہ کر لے، اور اس شعبان المعظم میں تو نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً روزے رکھنے چاہیے، اور کھانے پینے کی ترتیب کو بھی سیٹ کرنا چاہیے روزوں کی ترتیب کے مطابق، تاکہ رمضان المبارک کا استقبال بھی ہوتا رہے، رمضان کے لیے تیاری بھی ہوتی رہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ابھی سے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، اور رمضان المبارک کی جو خاص برکات ہیں وہ ابھی سے ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں، رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور توبہ کے ساتھ، غسل توبہ کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ توبہ
کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو کر رمضان المبارک کا جو ہے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی کامل برکات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، توبہ کی برکات و ثمرات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبولیت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، اتباع سنت عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کا کامل نور نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی ناپاک محبتوں کو نکال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے ہمیں نیک بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل کام ہے، اے اللہ آپ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اے اللہ ہماری نظر و فکر کو پاک فرما، اے اللہ ہماری سوچ کو پاک فرما، اے اللہ ہمارا دیکھنا چلنا پھرنا بولنا سننا اے اللہ پاک فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگیوں سے ہمیں محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ رمضان کی پوری برکات نصیب فرما، پورا رمضان عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی زندگی میں برکت عطا فرما، بالخصوص ہمارے حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما، ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو فیض یاب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں نے دور قریب سے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کیا کریں، یا جن کے ہمارے اوپر حق آتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کیا کریں، اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری اور تمام مشائخ اولیاء کی تمام خیر کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کی گودوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولادوں سے آباد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفاء کامل عطا فرما، جو ضرورت مند ہے سب کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں شب برات کی خاص برکات ہمیں بھی نصیب فرما، بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق میں وسعت کے فیصلے فرما، عافیتوں کے فیصلے فرما، مصیبتوں بلاؤں وباؤں سے اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ عافیت و برکت اور وسعت کے ساتھ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تمام مشائخ اولیاء کی تمام خیر کی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وباسمائک الحسنی وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔